کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹک و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں ماسپ ٹینک فرسٹ لانسر فاطمہ رفیع ریسیڈنسی ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں بنی فاطمہ، ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ آئے دیکھتے ہیں 16 مارچ کی اسپیڈ نیوز۔ الیکٹورل بانڈ کو بڑا اسکیم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے وکیل کپل نے اس کے تحت کیے جانے والے عدل بدل اور غلط کاموں کی تفتیش کے لیے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کے مفتی اعظم شیخ ابوبکر احمد نے CAA پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے خطرہ بتایا۔ بلا تفریق مذہب اور ذات سبھی کے احترام کا مشورہ دیا۔ CAA پر امریکہ کے تبصرے کو ہندوستان کے محکمہ خارجہ نے غلط معلومات پر مبنی کہہ کر مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یاد دلایا کہ ہندوستان انسانی حقوق کا علمبردار ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون شہریت دینے کے لیے ہے، نہ کہ شہریت لینے کے لیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ DMK کانگریس اتحاد تمل ناڈو کو کبھی بھی ترقی یافتہ ریاست نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کی تاریخ گھوٹالے اور بدعنوانی سے بھری پڑی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکٹورل بانڈ سے متعلق ڈیٹا کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد کانگریس پارٹی نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری اور سینئر لیڈر جے رام رمیش نے پریس کانفرنس کر کے کہا، ED کی جانب سے دہلی کی ایک عدالت میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف عرضی دائر کی گئی تھی کہ وہ متعدد مرتبہ سمن دینے کے باوجود ED کے روبرو حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ عدالت نے 2 شکایات میں کیجریوال کو ضمانت دے دی۔ دھولیا کے پولیس ٹریننگ سینٹر میں غذائی سمیت کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں تقریباً 100 ٹرینی زیر تربیت پولیس اہلکار متاثر ہو گئے، جن سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان تمام کو علاج کے لیے اسپتال داخل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ترکی سے گزر کر یورپ میں بہتر مستقبل کے لیے جانے والے تارکین وطن کی ایک کشتی ترکی کے ساحل کے قریب ڈوب گئی، جس میں شیرخوار بچے سمیت 12 افراد کی موت ہو گئی، دیگر 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ برطانوی شہزادوں ولیم اور ہیری دونوں نے اپنی مرحوم والدہ شہزادی ڈائنا سے موسوم ایوارڈ کی تقریب میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ دونوں بھائیوں کے تعلقات میں کشیدگی برقرار ہے۔ امریکہ کے ٹائمز اسکوائر پر اسرائیلی فوج کے ذریعے فلسطینی خواتین کے قتل عام کے خلاف ترکی کی تنظیم نے مظاہرے کا اہتمام کیا۔ مظاہرے میں ٹائمز اسکوائر کے کھمبوں پر فلسطینی پرچم لٹکائے گئے تھے۔ تنظیم کی نمائندہ نے فلسطینی خواتین کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا اور دنیا کی توجہ اسرائیلی جارحیت کی جانب مبذول کروائی۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہوئے عام انتخابات کے بعد 17 فروری کو ملک بھر میں ایکس ٹویٹر معطل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت BMC نے اسے اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کا عمل قرار دیا تھا۔ پاکستان میں ایکس بلاک کا آج 29واں دن ہے۔ امریکی ریپر، پروڈیوسر اور گلوکار لل جان نے قبول اسلام کے بعد کہا کہ وہ اب برادر جان کہلائیں گے۔ اس کے بعد ان کا بنایا ہوا #ٹرن ڈاؤن فار اسلام ایکس پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ روس میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب صدارتی الیکشن 3 دنوں پر محیط ہے۔ اتوار کی شام 8 بجے پولنگ مکمل ہونے کے بعد جلد ہی نتائج کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ بگ باس OTT 2 کے ونر اور یوٹیوبر الویش یادو نے انڈین اسٹریٹ پریمیئر لیگ ISPL 2024 ایونٹ میں منور فاروقی کو گلے لگانے کی ایک تصویر کے بعد عوامی معافی نامہ جاری کیا، جو وائرل ہوا۔ EIC نے 4 ریاستوں میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری کیا۔ تلنگانہ اور AP میں انتخابات، تلنگانہ میں لوک سبھا انتخابات اور AP میں بیک وقت انتخابات چوتھے مرحلے میں ہوں گے اور پولنگ 13 مئی کو ہوگی۔ شہر میں فینسی TG نمبر پلیٹس کی نیلامی شروع ہوتے ہی RTA نے 30 لاکھ روپے کی رقم حاصل کی۔ TG سیریز کی نمبر پلیٹ جمعہ 15 مارچ کو خیرت آباد میں RTA ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک تقریب میں جاری کی گئی۔
कनाडा में हिंदुस्तानी नवजात जोड़ा और उनकी बेटी घर में जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। सनसनीखेज इंकशाफ। ईडी की जानिब से बीआरएस लीडर कविता को गिरफ्तार करने के मामले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर एनवीएस सुभाष ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से साबिक़ वज़ीर आला केसीआर और उनका ख़ानदान कई घपलों में मुलव्विस रहा। तिलाई जेवर के लिए दादी का कत्ल करते हुए पोते ने मकान में ही इनकी लाश को दफन कर दिया। ये वारदात आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल के इलाके में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त वेंकटेश के तौर पर की गई है। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने पोते वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के वज़ीर इमारात व शौरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसल कविता की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पूछा कि कविता को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो बीआरएस के लीडरान और कारकुन तेलंगाना में धरना देते हुए अवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने तेलंगाना के करीमनगर टाउन के प्रतिमा मल्टीप्लेक्स पर छापा मारा। पुलिस 1:30 बजे पहुंची और सुबह तक ये तलाशी मुहिम जारी रही। पुलिस रकम को छुपाए जाने की इत्तला के बाद मल्टीप्लेक्स की तलाशी ले रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की रकम जब्त की। दिल्ली शराब मामले में ईडी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद से गिरफ्तार बीआरएस रुकन कानून साज कौंसल दिल्ली कविता, जिनको रियासती दारकूमत से कौमी दारकूमत लाया गया था, कि आज मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में तमाम 175 असम्बली सीटों और 25 लोकसभा हल्कों के उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में शरीयत तरमीमी क़वानीन यानी कि CAA के नफाज पर उस वक्त तक रोक लगाने की दरख्वास्त की है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 की आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों को निपटा नहीं देती। दिल्ली शराब घोटाले को एक लंबा टीवी सीरियल करार देते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईडी के जरिए बीआरएस MLC के कविता की गिरफ्तारी के पीछे वक्त पर सवाल उठाया। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस अप्रैल से शुरू होने वाले आइंदा लोकसभा इंतखाबात में इनकी गिरफ्तारी से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।